گزشتہ قسطوں میں ہم نے جانا کہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا در حقیقت فارس کے بادشاہ تھے، اور ہم نے جانا آیت نمبر 86 میں جس مقام کا ذکر کیا گیا وہ در حقیقت جھیل سیاوان یا سیوان ہے، جہاں ذوالقرنین قرآن میں بتائے گئے سفر کی پہلی کڑی میں پہنچے، اور آنے والی آیاتوں میں ہم آخرکار اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا محاسبہ کیا۔ لیکن فی الوقت ہم قرآن میں ذوالقرنین کا رویہ دیکھیں گے جو انہوں نے اختیار کیا اس قوم کے لیے جو انہیں آرمینیا کے علاقے میں ملی، جس کا ذکر قرآن کی اگلی 2 آیات میں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 87۔ اس نے کہا جو ظلم کرے گا اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 88۔ ہاں جو ایمان لایا اور عمل صالح کرتا رہا اس کے لیے بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ اگر مذکورہ آیات پر غور کیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ رویہ یعنی ظلم کرنے والوں کو سزا اور بھلائی کرنے والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ ذوالقرنین کی شخصیت کا حصہ تھا، اور اسی رویے کی بنیاد پر ذوالقرنین نے کچھ قوانین بھی جاری کیے تھے جو کہ آج بھی مٹی کے ایک سلنڈر کی صورت میں محفوظ ہیں، وہ قوانین جو انہوں نے بابل کو فتح کرنے کے بعد جاری کیے۔ اس سلنڈر پر لکھا ہے اگر کسی نے کسی کی بھی حق تلفی کی تو میں حق تلفی کرنے والے کو سزا دوں گا اور مظلوم کو اس کا حق دلاؤں گا۔ آیت نمبر 87 اور 88 میں بھی ذوالقرنین کے اسی رویے کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو کہ وہ ہر فتح ہونے والی قوم کے ساتھ اختیار کیا کرتے، اور یہی انصاف پسند رویہ ان کی وجہ شہرت بھی بنا، اور اسی رویے کی وجہ سے وہ جس قوم کو بھی فتح کرتے اس قوم کے لوگ ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے۔ آرمینیا میں 2 مرکزی ریاستیں موجود تھیں، ایک قوم جو فارس کے مغربی سرحد کے زیادہ قریب تھی۔ اس قوم کی میڈیا سلطنت اور اس کی ریاستوں کے ساتھ ذوالقرنین کے دور سے پہلے بھی کئی جنگیں ہو چکی تھیں، اور وہ آرمینیا میں بسنے والی قوم کے ساتھ بھی لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، اور غالباً یہی وہ قوم ہے جس کا آمنا سامنا ذوالقرنین کے ساتھ ہوا، جس کے لیے ذوالقرنین نے سختی کا معاملہ اختیار کیا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس بات کا ذکر قرآن میں بھی پہلے ملتا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 87 میں دیکھا جا سکتا ہے، اور انہی واقعات کی وجہ سے آج بھی یہ علاقہ موجودہ دور ایران کا حصہ ہے، کیونکہ یہ علاقہ پوری طریقے سے ذوالقرنین نے اپنے قبضے میں لے لیا اور فارس کا حصہ بنا دیا، اور اس علاقے میں جھیل ارمیہ بھی موجود ہے۔ آیت نمبر 88 میں جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ قوم جھیل سیوان کے زیادہ قریب تھی، اور یہی وہ قوم ہے جس کے ساتھ ذوالقرنین نے نرمی کا معاملہ اختیار کیا۔ اور تاریخ بیان کرنے والے بھی اس دور میں اس خطے کو پرشین آرمینیا کے طور پر جانتے ہیں۔ نہ صرف اس قوم اور فارس کے معاملات آپس میں اچھے رہے، بلکہ ذوالقرنین کی بادشاہت کے بعد آرمینیا اور فارس کے شاہی خاندانوں کی آپس میں شادیاں بھی ہوئیں، جس سے ان تعلقات کی مضبوطی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آرمینیا کی بطور مملکت آج بھی شناخت برقرار ہے۔ اب ہم لوٹتے ہیں ذوالقرنین کے اس سفر کی طرف جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 89۔ پھر وہ راہ کے پیچھے لگا۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ آیت نمبر 89 جیسی آیات 3 بار ذوالقرنین کے سفر کو بیان کرتے ہوئے دہرائی گئی ہیں، جن میں سمت اور علاقے کے تبدیل ہونے کا اشارہ ہے، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ پھر آگے قرآن میں بتایا گیا، سورہ کہف آیت نمبر 90، یہاں تک کہ وہ سورج کے نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ سورہ کہف آیت نمبر 91۔ واقعی ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذوالقرنین کے سفر کی دوسری کڑی کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور وہ کون سی جگہ ہے اس کا واضح اشارہ بھی قرآن میں موجود ہے، جیسے کہ آیت نمبر 90 سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین سورج کے نکلنے کی جگہ تک گئے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آرمینیا سے مشرق کی جانب بڑھے، اور جیسے کہ آرمینیا کی جھیل سیوان میں سورج غروب ہونے کا اشارہ دیا گیا، اسی طرح اس بار بحر خضر سے سورج نکلنے کا اشارہ دیا جا رہا ہے، جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے مشرق میں واقع ہے۔ اگر اب تک ذوالقرنین کے سفر پر غور کریں تو صاف ظاہر ہے کہ آرمینیا کے جنوب میں فارس کا علاقہ آ جاتا ہے جو کہ ذوالقرنین کی ریاست کا حصہ ہے، اور اگر اس سے بھی آگے بڑھیں
تو بابل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جس پر حملہ کرتے وقت ذوالقرنین کی فوج میں آرمینیا کے لوگ بھی شامل تھے، جیسا کہ تاریخی حوالوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ وہ علاقے نہیں جس کا ذکر آیت نمبر 90 میں کیا جا رہا ہے۔ آرمینیا کے مشرق کی طرف جو علاقہ شروع ہوتا ہے وہ موجودہ دور کا آذربائیجان ہے، اور آذربائیجان میں باکو کا علاقہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ بحر خزر کی ایک اہم اور قدیمی بندرگاہ ہے۔ اور آذربائیجان کا نام بھی فارسی زبان سے لیا گیا ہے، جو کہ فارس کی اس علاقے پر حکمرانی اور اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتا ہے۔ علاقے اور سمت کی نشاندہی کے علاوہ آیت نمبر 90 میں مختصراً اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے، لیکن اس بار ان لوگوں کے نیک عمل یا بد عمل ہونے کے بجائے ان لوگوں کا ذکر سورج کی نسبت سے کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت میں کہا گیا، ہم نے اس سے یعنی سورج سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اکثر لوگ آیت نمبر 90 کے اس حصے کو لے کر یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید یہاں کوئی ایسی قوم بستی ہو جو کہ چھتوں کی تعمیر سے واقف نہ ہو، حالانکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ باکو کے علاقے کو ایک قدیمی اور اہم ترین بندرگاہ کی حیثیت حاصل تھی، اور جہاں بندرگاہیں ہوتی ہیں وہاں مختلف علاقوں کی اجناس سے وہاں کے لوگوں کی واقفیت بھی ہو جاتی ہے اور علم میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور باکو کے علاقے سے 30,000 سال قبل مسیح پرانی یعنی تانبے کے دور کی غاروں میں کندہ تصاویر مل چکی ہیں جو یہاں پر بسنے والی قدیمی آبادی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو یہ گمان کہ یہاں کے لوگ چھتیں بنانے کے قابل نہیں تھے در حقیقت بالکل بے بنیاد ہے، اور قرآن کی اس آیت کو پوری طرح سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، جیسے کہ آیت نمبر 90 میں صاف لکھا ہوا ہے، ان کے لیے یعنی کہ اس قوم کے لیے جو ذوالقرنین کو وہاں ملی، ہم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں، اس سے یعنی سورج سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی، جیسے کہ درخت، پودے، نباتات وغیرہ۔ تو آذربائیجان کے علاقے کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ اسی علاقے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ آج بھی کم بارشوں اور اپنی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے یہاں بیشتر علاقے میں نباتات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہاں کے اکثر علاقے صحرائی یا نیم صحرائی ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ آذربائیجان کے علاقے پر قرآن میں بتائی جانے والی دونوں خصوصیات پوری اترتی ہیں۔ یعنی کہ ایک گزشتہ منزل آرمینیا کے مشرق میں ہونا اور دوسرا سورج سے بچاؤ کا کوئی قدرتی ذریعہ نہ ہونا، جو کہ گنجان جنگلوں کی عدم موجودگی کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ اگلی آیت یعنی آیت نمبر 91 میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یعنی اللہ نے اس کے پاس یعنی ذوالقرنین کے پاس کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس جگہ خبر کا تذکرہ کرنا یقیناً بے وجہ نہیں ہے۔ ایک غور طلب بات یہ بھی ہے کہ خبر اس بات کی ہوتی ہے جو پہلے سے معلوم نہ ہو، جیسے آیت نمبر 83 سورہ کہف میں کہا گیا، میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں، یعنی ذوالقرنین کے سفر کی خبر بتائی گئی، جس سے مسلمانوں کے علاوہ شاید یہود جنہوں نے سوال کیا تھا وہ بھی واقف نہ تھے۔ لیکن اس موقع پہ جب ذوالقرنین اپنے سفر کی دوسری منزل تک پہنچ گئے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اسی جگہ سے ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کے بارے میں علم ہوا ہو، اور وہ اسی وجہ سے ان کا محاسبہ کرنے اس راہ پر نکل گئے جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور آگے آنے والے حالات اور واقعات سے جو قرآن میں بتائے گئے ہیں اس سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین آنے والے علاقے اور ان لوگوں سے مانوس نہ تھے جس کا ذکر ہم جلد کریں گے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں ذوالقرنین کے سفر کی آخری کڑی کی جانب جو قرآن میں بیان کی گئی ہے، اور ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا محاسبہ کیسے اور کہاں کیا۔